اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے سری لنکا، پاکستان اور عمران خان۔ ہم جانتے ہیں کہ حال ہی میں سری لنکا بینکرپٹ ہو گیا ہے اور اس کے بہت سارے کمپیریزنز پاکستان کے ساتھ ڈرا کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم اسی کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم سری لنکا کی بات کریں تو سری لنکا کے اندر راجپکسے فیملی جو یہ حکمران خاندان ہے یہ تقریباً 12 سال سے اقتدار میں ہیں، اور یہ جو 4 بھائی ہیں بیسیکلی وزیر اعظم، صدر اور باقی اہم عہدوں پہ تھے، لیکن کے خاندان کے لوگ، ان کے جان پہچان والے لوگ تقریباً تمام اہم پوسٹوں پر براجمان تھے۔ سری لنکا بنیادی طور پر ایک ٹورسٹ کنٹری ہے، ٹورزم پہ چلتا ہے۔ پینڈیمک کے زمانے میں ہمیں پتہ ہے کہ ٹورزم والے کنٹریز بالکل زیرو ہو چکے تھے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب الیکشنز آئے تو اسی حکمران خاندان نے جو ٹیکسز تھے ان کو ہاف کر دیا، تو ایک تو آمدنی ویسے ہی نہیں تھی، اوپر سے جب آپ نے الیکشنز جیتنے کے لیے وہ کیا تو اس سے ملک کی جو اکانومی ہے اس کا بھٹا بیٹھ گیا۔ لیکن جو ایک اور کام ہوا وہ یہ تھا کہ 2019 میں سری لنکا کے اندر ٹیررزم ہوا، بام بلاسٹ ہوئے۔ اس بام بلاسٹ کی وجہ سے اقلیتوں کے خلاف، وہ چاہے مسلمز ہوں، وہ چاہے کرسچنز ہوں، وہ چاہے تاملز ہوں، ان کے خلاف ایک نفرت کی کمپین چلائی گئی اس سٹنگ گورنمنٹ کی طرف سے۔ سری لنکا ایک ہی وقت میں بینکرپسی میں بھی جا رہا تھا، اکانومی میں بھی کچھ نہیں تھا، ٹیکس کلیکشن بھی نہیں ہو رہی تھی، اور آپ نے پورے کنٹری کو حکمران خاندان میں اور سنہالیز میں اور باقی ساروں کو دوسری طرف رکھ کے تقسیم کر دیا تھا۔ اس سب کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ آج سری لنکا کے اندر وہی حکمران خاندان، جب شہریوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو ان خاندانوں کی صرف جو گاڑیوں کے فلیٹ ہیں، جو کاروں کے فلیٹ ہیں، وہ لاکھوں اور کروڑوں کے تھے، وہ سارے آگ کی نظر ہو چکے ہیں، اور پورا خاندان اس وقت بھاگتا پھر رہا ہے۔ وزیر اعظم ریزائن کر چکے ہیں، گورنمنٹ ریزائن کر چکی ہے، اور صدر جو ہے، جو اس راجپکسے فیملی کے ہیڈ بھی ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، لیکن ان کے خلاف ملک کے اندر ایک بہت سٹرانگ قسم کی نفرت اور کمپین اور فزیکلی وائلنس کی کمپینز چل رہی ہیں، اور وہ ہم سارے دیکھ رہے ہیں۔ اس جو سری لنکا ہے اس کے سامنے اس وقت گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جو صدر ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، فوج ان کے نیچے ہے، وہاں پہ کوئی میڈیٹر اویلیبل نہیں ہے، کنٹری کے پاس کچھ دینے کو، کھانے پینے کو ہے نہیں ہے، اور کنٹری بالکل اپنے نیز پر ہے۔ اس کو اگر ہم کمپیئر کریں عمران خان کے پاکستان کے ساتھ، تو یہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے، اس سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے پچھلے 2 سالوں میں، جو پینڈیمک کے 2 سال پوری دنیا کے لیے تھے، پاکستان کے لیے بھی تھے، ان 2 سالوں میں پاکستان کی جو گروتھ تھی وہ ریکارڈ ہوئی ہے، اور وہ 5.6 سے اوپر رہی ہے، بلکہ یہ جو اس سال کی تھی یہ تقریباً 5.97 گنی جا رہی، کیونکہ اس میں ابھی بھی 1.5 مہینہ باقی ہے، وہ کیلکولیشنز آنی ہیں، لیکن یہ طے بات ہے کہ 5.6 سے اوپر کی گروتھ ہوئی ہے، اور یہ شاید 2004 کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 2 لگاتار سالوں کے اندر اتنی گروتھ ہوئی ہے۔ اور آپ چاہے اس میں مینوفیکچرنگ کی بات کریں، زراعت کی بات کریں یا سروسز کی بات کریں، سب نے گروتھ کی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں کرنٹ ڈیفیسٹ اپنے ریکارڈ لو لیول پر آیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایکسپورٹس بھی پچھلے 20-25 سالوں میں سب سے زیادہ ابھی ہوئیں، اور یہ جو اس مہینے کے آخر میں پچھلے مہینے کا بھی ریکارڈ ٹوٹنے جا رہا ہے۔ پاکستان کی اکانومی ہر طرح سے تھرائیو کر رہی تھی، لیکن پھر پاکستان کے اندر گورنمنٹ چینج کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، گورنمنٹ کو چینج کیا گیا، ایک ایسی گورنمنٹ کو جس کی ساری پرفارمنس ساری دنیا کے سامنے ہے، اور یہ جو جتنے بھی ڈیٹا جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ سارے کا سارا ابھی 2-3 دن پہلے ریلیز کیا گیا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ریلیز کیا گیا ہے۔ تو ایک ایسی گورنمنٹ لائی گئی جو 13 جماعتوں کا اتحاد ہے، اور یہ وہ جو حکمران خاندان ہے یہ پچھلے 30-40 سالوں سے پاکستان میں لوٹ مار کے ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے آتے ہی جو کمال کا کام کیا وہ یہ کیا کہ کسی نے اپنے بیٹے کو، کسی نے اپنے بھتیجے کو، کسی نے اپنے خاندان کے بندوں کو تمام اہم پوسٹ دلوا دی ہیں، وہ بندر بانٹ مکمل ہو چکی ہے۔ اور پچھلے 6 ہفتوں میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً سارے انڈیکیٹرز بالکل زیرو پہ جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کا ڈالر ہے وہ 200 کی حد کراس کر چکا ہے، جو آپ کی اسٹاک مارکیٹ ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں میں سب سے زیادہ نیچے آ چکی ہے، اور اس وقت پاکستان کی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، جو آپ نے آئی ایم ایف کی جو پری کنڈیشنز ہیں وہ میٹ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ ان حالات میں ہو رہا ہے جب ہم نے ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو، جس نے پچھلے 20-25 سالوں کے سارے ریکارڈز کو بیٹ کیا تھا، پینڈیمک کے باوجود بیٹ کیا تھا، وہاں پہ اس وقت ہم پاکستان کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر چکے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو سری لنکا کے ساتھ کمپیئر کریں تو سری لنکا کے اندر
بہت جو گورنمنٹ تھی اس کی بہت سارے ایکشنز کی وجہ سے، وہ جو ہم نے ڈسکس کیے وہ پولیٹیکل لیول پہ بھی تھے، سوشل لیول پہ بھی تھے، اکانومی سے ریلیٹڈ بھی تھے، وہ سارے کے سارے غلط کرنے کی وجہ سے بینک کرپٹ ہوا، جبکہ پاکستان ایک تھرائیونگ اکانومی بنتے جا رہا تھا، لیکن ایک ایسی گورنمنٹ کو بھیج دیا گیا۔ تو اس وقت جو ڈفرنس ہے سری لنکا اور پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں وہ بہت واضح ہے۔ سری لنکا میں اس وقت ان کے پاس امید نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی امید ہے اور اس کا نام عمران خان ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان وہ سلوشن ہے جو اس ملک کو آگے لے کے چل سکتا ہے، کیونکہ اس نے پچھلے 2 سالوں کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں تو اس نے بہت کمال کی پرفارمنس کی ہے۔ تو یہ بیسک فرق ہے کہ سری لنکا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، امید بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی آج کے دن میں، اور عمران خان ایک بہت بڑی امید ہے اس ملک کے لیے۔ پاکستانی آج یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ کون سی فورسز تھیں جنہوں نے پاکستان کو، اس کی ایک اچھے بھری چلتی گورنمنٹ کو دھکا دے کر اس ملک کے اندر اس وقت پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل انسٹیبلٹی پیدا کی ہے، اور ایک کنٹری کو ایک ایسی سلوپ کے اوپر سے نیچے رول ڈاؤن کر دیا گیا ہے جہاں پہ اس کو ڈائریکشن ڈھونڈنا اس کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیا امریکہ بہادر اتنا بہادر ہے کہ اپنے انٹرسٹ کے لیے، امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کے لیے پوری کوشش کرے، لیکن کیا امریکہ کے ایک اشارے کے اوپر پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی حکومت کو اس طرح سے گھر بھیجا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے پاکستانی جو پوری قوم ہے آج پچھلے 6 ہفتوں سے اس کو آپ ٹرمائل میں ڈال سکتے ہیں؟ پاکستانی یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیا پاکستان کو اس کی عوام کی مرضی کے خلاف اس 22 کروڑ کے ملک کو امریکہ اپنے کیمپ میں ہوسٹیج بنا کے رکھ سکتا ہے؟ پاکستانی یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب رشیا کے ساتھ 30% ڈسکاؤنٹ کے اوپر انرجی بھی مل رہی تھی، ویٹ بھی مل رہی تھی، اور بہت ساری اور چیزیں ہم گین کر سکتے تھے جو انڈیا آلریڈی کر رہا ہے، تو اس کو روکنے والے کون ہیں؟ اور جب ہم نے پیسے پیمنٹ بھی روبلز میں کرنی تھی، ہمیں ڈالرز اس کے لیے چاہیے بھی نہیں تھے، اب جب IMF ہمیں ایک دھاگے کے ساتھ لٹکا کے بیٹھ گیا ہے کہ نہ وہ ہمیں دے رہے ہیں، نہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، نہ نو کر رہے ہیں، نہ یس کر رہے ہیں، یہ سارے کس کو سرو کر رہے ہیں؟ یہ گورنمنٹ کس کے کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہی ہے؟ کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کہ اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے 6 ہفتے ہو چکے ہیں، اور ان 6 ہفتوں میں ہمارے وزیر خارجہ نے، ہمارے وزیر اعظم نے چائنا کے وزیر اعظم صدر یا اس کے وزیر خارجہ کو کوئی ٹیلی فون نہیں کیا، جو انپریسیڈنٹڈ ہے؟ کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کہ جو ہماری سی پیک کی اتھارٹی تھی اسے ڈسبینڈ کر دیا گیا ہے؟ کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ اپنا دورہ جو لیتے ہیں وہ امریکہ کا لیتے ہیں؟ تو وہ جو ساری پوری ایک گیم ہے وہ اب سمجھ میں آنا شروع ہو چکی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ سری لنکا کے اندر جو بینک کرپسی ہوئی ہے اس کی وجہ سے شاید ان کو بہت سارے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، بہت سارے ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جس سے وہ شاید امریکہ کی طرف جانا ان کی مجبوری بن جائے گی۔ لیکن پاکستان کے سینس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے، اللہ کرے کہ یہ غلط ہو، لیکن ہمیں یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو بینک کرپٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، سو دیٹ کہ یہ کنٹری جب بینک کرپٹ ہوگا تو پھر ہمارے پاس واپس آئے گا، تاکہ اس کے پاس کوئی وائبلٹی نہ بچے۔ یہ امریکہ کی خواہش ہو سکتی ہے، اس کے کچھ جو یہاں پہ جو گورنمنٹ اس کی مرضی سے آئی ہے ان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی قوم نے جس نے 1947 میں اپنے بارڈرز آزاد کروائے تھے، آج 2022 میں غلامی نامنظور کہہ کر اپنی سوچوں کو آزاد کروانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، جو یہ فیصلہ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے پاکستانی قوم نے کہاں جانا ہے، وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے، اور یہ فیصلہ کسی کو ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا تو یہ بالکل ویسا ہی ایک فیصلہ ہوگا، آئی ایم سوری فار دس اسٹوپڈ ایگزامپل، لیکن یہ بالکل ویسا ہی فیصلہ ہوگا جیسے آپ ایک ریپ کی ہوئی لڑکی بیچاری کو اس کے جو ریپ کرنے والا آتا ہے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ اب زندگی گزارنی ہے۔ پاکستان 2022 کا، 1960 کا، 1955 کا پاکستان نہیں ہے۔ یہاں سیٹو سینٹو ہو جائیں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب یہ غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ اگر یہ غلطی ہوئی تو اس غلطی کے کرنے والے جتنے بھی ڈیسیژن میکرز ہوں گے ان کو زمین جگہ نہیں دے گی، اور آسمان ان کو اوپر نہیں اٹھائے گا، اور یہ اس قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور جو بھی یہ کرے گا اسے یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ڈیسیژن میکرز کو سمجھ عطا فرمائے،
اور اس قوم کو وہ نئے الیکشنز دیں جو اس قوم کا رائٹ ہے، کیونکہ یہ اس قوم کا رائٹ ہے کہ یہ اپنے فیصلے خود کرے، یہ اپنی حکومت بھی خود بنائے، وہ حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے، کس کیمپ میں رہنا ہے اور کن ٹرمز کے اوپر رہنا ہے۔ اور یہ جو زبردستی کے فیصلے ہمارے اوپر ٹھونسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اب بالکل نہیں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔